نازاد ازل ہے لیقات کا سیدہ فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم حضور پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ آپ کی حیات بابرکت، آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کے تعلیمات ان کو سماعت کریں۔ اور کل ہم نے آپ کی علم کی کیفیت کو سمجھا کہ کیسے آپ نے علم کے حصول کے لیے کوشش کی، اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھایا، اور کیسے اپنے مقام کو چھوڑ کر حصول علم کے لیے آپ بغداد تشریف لائے، اور کتنی مشقتوں کے ساتھ آپ نے علم کو حاصل کیا۔ برادران عزیز، علم یہ نور ہے، یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علم جو ہے یہ نور ہے جس کے ذریعے سے آدمی کا قلب بھی روشن ہو جاتا ہے اور اس کا ذہن بھی روشن ہو جاتا ہے۔ آپ اگر غور کریں گے، امام شافعی رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جہاں آپ نے اپنے استاد محترم سے شکایت اور یہ سوال عرض کیا کہ مجھے یاد کرنے میں دقت ہو رہی ہے، جب میں پڑھتا ہوں کوئی چیز یاد کرتا ہوں تو یاد کرنے میں اور حصول علم میں مجھے دقت نظر آ رہی ہے، رکاوٹیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ کے استاد محترم نے کہا کہ دیکھو، گناہوں سے بچو، تم جتنا گناہوں سے بچیں گے اتنا تمہارے علم میں اضافہ ہوگا، اور اگر تم گناہوں سے اجتناب نہیں کریں گے تو پھر تمہارے علم کے اندر بھی وہ پختگی نہیں رہے گی، تمہارا علم بھی کمزور ہو جائے گا۔ معلوم کیا ہوا کہ علم کا براہ راست تعلق نیکی کے ساتھ ہے، تقوی کے ساتھ ہے، اچھائی کے ساتھ ہے، کہ اگر کوئی بندہ علم سیکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنے عمل کی حفاظت نہیں کرتا ہے، اپنے نیکیوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ نہیں رکھتا ہے، تو پھر اس کے ذہن میں کمزوری آنے لگتی ہے، اس کا دل کالا پڑنے لگتا ہے، اور اس وجہ سے اسے یاد رکھنے میں، علم حاصل کرنے میں، پڑھنے میں دقت ہونے لگتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ پڑھیں گے، بہت پڑھیں گے، بہت پڑھیں گے۔ محنت اچھی چیز ہے، لیکن اس کی بنیاد یہ ہے کہ جب بندہ نیکی کرتا رہے گا، دل صاف ہوگا، اچھائی اس کے اندر ہوگی، تو خود بخود اس کے ساتھ وہ علم کی نورانیت بھی جڑ جائے گی اور اسے علم کے حصول میں آسانی ہوگی۔ برادران عزیز، آج ہمارے بچے جو علم سے دور ہیں، ہم نے سابق میں سنا کہ لوگ ایسے بھی تھے کہ ایک مرتبہ سن لیتے یاد ہو جاتا، ایک مرتبہ پڑھ لیتے یاد ہو جاتا، لوگوں نے ایک ہی دن میں ایک ایک پارا یاد کر لیا۔ وہ کیسے ہوتا تھا؟ اس کی وجہ بنیادی یہ ہوتی تھی کہ ان گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے تھے۔ تو جو لوگ گناہوں سے بچ کر علم کی طرف چلتے ہیں انہیں علم کے حصول میں آسانی ہوتی ہے، اور جو لوگ
پڑھنے والے بچے اگر گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے تو انہیں یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں چھوٹے بچے ہیں جلدی یاد کر لیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ایک تو فریشنس آف مائنڈ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی معصومیت اس میں بڑا کردار نبھاتی ہے کہ ان کا دل صاف ہوتا ہے، ذہن صاف ہوتا ہے تو جلدی یاد ہوتا ہے. ان کے ذہن میں بہت زیادہ افکار نہیں ہوتے، بہت زیادہ سوچ نہیں ہوتی، یہ دیکھنا وہ دیکھنا کچھ نہیں ہوتا، وہ فوکسڈ ہوتے ہیں. تو برادران عزیز، اگر ہم علم کا حصول چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل میں تقویٰ بھی ہو، پرہیزگاری بھی ہو، نیکی بھی ہو، اخلاق بھی ہو، تو ہمارے علم میں اور روشنی بڑھ جائے گی، علم کے حصول میں آسانی بڑھ جائے گی. برادران عزیز، تو علم یہ ایک بہت اہم چیز ہے، اور خصوصاً حضرت پیران پیر کی تعلیمات میں علم کی بڑی آپ نے قدر بتائی ہے. اور جہاں آپ نے علم کو ذریعہ بتایا ہے ہدایت کا، لیکن وہیں پر اس کی اہمیت اور اس کا مقام بھی سمجھایا ہے. یہ واقعہ بڑا مشہور ہے اس بات کو کہ علم کا مقام کیا ہے اور علم کے ساتھ کیا چیز کی ضرورت ہے کہ ہم کامیاب ہو. یہ دونوں طرف ہمیں تمہاری توجہ ہونی چاہیے. ایک مشہور واقعہ ہے آپ کا کہ حضرت پیران پیر وضو فرما رہے ہیں، نماز کے لیے وضو فرما رہے ہیں، اور اس وضو کرنے کے دوران آپ کے سامنے ایک بادل سا چھا گیا. بادل نظر آنے لگا اور اس بادل سے آپ کو ایک غیبی آواز سنائی دی، اور یہ آواز سنی کہ اے عبد القادر، یہ آواز آپ کے رب کی جانب سے، آپ کے رب کی جانب سے یہ آواز ہے. اور کہا گیا کہ جو کچھ آپ کے لیے منع تھا، جو کچھ آپ کے لیے حرام تھا، آپ کے لیے جائز کر دیا گیا، کہ آپ کا رب آپ سے خوش ہے اور آپ کے لیے ہر وہ چیز جو منع تھی جائز کر دی گئی. جب اس انداز میں کوئی بات ایسی سماعت ہوتی ہے، ایسی بات سنی جاتی ہے، تو یقیناً ذہن پر اس کا اثر پڑتا ہے اور آدمی سوچنے لگتا ہے کہ یہ کتنی بڑی بات ہو گئی. لیکن پیران پیر آپ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. جیسے ہی آپ نے تعوذ پڑھا، اعوذ باللہ پڑھا، وہ جو بادل تھا ایک آگ کے گولے میں تبدیل ہو گیا اور کہنے لگا، آواز آنے لگی کہ میں نے اس حربے سے، اس چال سے میں نے بہت سے اولیاء اللہ کو، اللہ کے نیک بندوں کو بھٹکایا ہے، اس انداز میں نے بہت سے لوگوں کو بھٹکایا ہے، لیکن آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا، آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا. جب اس نے یہ کہا تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور فرمایا کہ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا ہے، مجھے میرے پروردگار کے فضل نے بچایا ہے. تو برادران عزیز، علم بہت اہم چیز ہے، لیکن کوئی اپنی کامیابی کا ذریعہ علم کو سمجھے یہ بھی غلط ہے، اپنا مدار علم کو بنا لے یہ بھی غلط ہے، اپنا امتیاز علم کو بنا لے یہ بھی غلط ہے، اور کوئی سمجھے کہ علم کے ذریعے سے مجھے مقام ملا ہے، مرتبہ ملا ہے، عزت ملی ہے، شہرت ملی ہے، تو یہ بھی غلط ہے. اسے جاننا چاہیے کہ علم یقیناً بہت اہم چیز ہے، لیکن بندے مومن کو جو چیز حاصل ہوتی ہے، جو کامیابی حاصل ہوتی ہے، جو بلندی حاصل ہوتی ہے، وہ سب اللہ کے فضل سے حاصل ہوتی ہے. آپ کی کامیابی، آپ کی بھلائی، آپ کی اچھائی کے پیچھے کار فرما رب کا فضل ہے، کیونکہ علم کے ذریعے سے آدمی گمراہ ہو سکتا ہے، اس کے اندر تکبر آ سکتا ہے، اس کے اندر فخر آ سکتا ہے، اس کے اندر وہ فیلنگ آ سکتی ہے کہ جہاں وہ سمجھے کہ میں فلاں سے بہتر ہوں، فلاں سے بہتر ہوں، فلاں سے بہتر ہوں، لیکن جب اس کی نگاہیں رب کی فضل پر ہو
تو پھر وہ بھٹکتا نہیں، ہمیشہ رب کی یاد میں رہتا ہے اور اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے جب اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے علم دیا الحمدللہ، اللہ نے مجھے رزق دیا الحمدللہ۔ تو یہاں پیران پیر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اگر نعمتیں تمہارے پاس ہے، مال تمہارے پاس ہے، دولت تمہارے پاس ہے، علم تمہارے پاس ہے، مقام و مرتبہ تمہارے پاس ہے، تو اس پر اپنا دار و مدار نہیں رکھنا، بلکہ اس بات کو جاننا کہ یہ تمام نعمتیں جو اللہ نے دی ہے یہ اس کے فضل و کرم سے ہے۔ ہماری نگاہ ہمیشہ رب کے فضل پہ ہونی چاہیے۔ برادران عزیز، اولیاء اللہ ان کی ایک خوبی یہ بھی بیان کی گئی ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے، اور دنیا میں جینے کا سلیقہ حدیث پاک کی روشنی میں یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ جب بھی دیکھو تو دین میں اپنے سے بہتر کو دیکھنا۔ دینی معاملات میں، عبادات میں، ریاضات میں، صدقات میں، خیرات میں، جتنی نیکیوں کے کام ہوتے ہیں، جتنی اچھائیوں کے کام ہوتے ہیں، جب اس کے اندر کمپیریزن کریں تو ہمیشہ اپنے اچھے سے کرنا۔ کہ میں فجر پڑھ رہا ہوں تو کوئی باجماعت فجر پڑھ رہا ہوگا، میں فجر پڑھ رہا ہوں تو کوئی تہجد پڑھ رہا ہوگا، میں قرآن کا 1 رکوع پڑھ رہا ہوں تو کوئی 3 رکوع پڑھ رہا ہوگا۔ اس طریقے سے جب بھی آپ دینی معاملات میں غور و فکر کریں تو اپنے سے زیادہ بھلوں کو دیکھنا، اپنے سے زیادہ کوشش کرنے والوں کو دیکھنا، اپنے سے زیادہ عمل کرنے والوں کو دیکھنا۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ دین کی راستے پر انسپائر ہوں گے، آپ آگے بڑھیں گے، آپ کے اندر وہ شوق جاگے گا کہ میں بھی تہجد پڑھوں، آپ کے اندر شوق جاگے گا کہ اگر میرا بھائی قرآن کی قرات کر رہا ہے میں بھی قرات کروں، وہ قرآن کو یاد کر رہا ہے میں بھی قرآن یاد کروں، اور اگر صدقہ خیرات کر رہا ہے میں بھی صدقہ خیرات کروں، تو آپ دینی معاملات میں آگے بڑھیں گے۔ اور جب دنیا میں دیکھیں، دنیاوی معاملات میں دیکھیں، مال کے کمانے میں دیکھیں، نوکری میں دیکھیں، گھر میں دیکھیں، گاڑی میں دیکھیں، تو آپ کی نگاہیں ہمیشہ اپنے سے جو کمزور ہیں ان کی طرف پڑھنا۔ آپ دیکھنا کہ اللہ نے مجھے کتنوں سے بہتر رکھا ہے، اللہ نے مجھے صحت دی ہے، بہت سے لوگ بیمار ہیں، اللہ نے مجھے گھر دیا ہے، بہت سے لوگوں کے گھروں پر سروں پر چھت نہیں ہے، اللہ نے مجھے 3 وقت الحمدللہ پیٹ بھر کھانا دیا ہے، بہت سے ایسے میرے بھائی ہیں جن کے پاس کھانا نہیں ہوتا۔ تو اس کے اندر جب آپ اپنے سے جو کمزور ہیں سوسائٹی میں ان کی طرف نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا شوق ہوگا کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ لیکن اگر اس کا اپوزٹ ہو جائے، اس کا برعکس ہو جائے کہ آپ اگر دنیاوی معاملات میں اپنے سے بڑوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمیشہ جو آج ہو رہا ہے کہ اس کے پاس گھر کیسا ہے میرے پاس گھر کیسا ہے، اس کے پاس گاڑی کیسی ہے میرے پاس گاڑی کیسی ہے، تو یہاں پر ہمارے مزاج میں حرص پیدا ہوگا، ہمارے مزاج میں ناشکری پیدا ہوگی، ہمارے مزاج میں شکوہ شکایت پیدا ہوگی کہ اس کو دیا میرے پاس نہیں ہے، یا اس کے پاس ہے تو میرے پاس بھی ہونا۔ اسی لیے حضور پاک نے کہا کہ نہیں، دین میں اپنوں سے زیادہ بھلاؤں کو دیکھو، دنیا کے معاملات میں دیکھو تو اپنے سے جو کمزور ہیں ان کو دیکھو، بندہ شکر گزار بنے گا اور دینی معاملات میں عبادات میں کوشش کرنے والا بنے گا۔ برادران عزیز، اولیاء اللہ کا معاملہ یہی ہوتا تھا کہ ہمیشہ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ اللہ سے قریب ہو، ایسے اعمال کو اختیار کریں جس سے رب خوش ہوتا ہے، اللہ کس چیز کو پسند کرتا ہے اس چیز کو وہ اختیار کرتے تھے، اپنی زندگی میں ایسے اعمال کو شامل کرتے تھے جس سے رب خوش ہوتا تھا، تبھی تو ان کو اولیاء اللہ کہا گیا۔ اولیاء اللہ کا مقام کو سمجھنے کے لیے ہم اگر احادیث کریمہ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ اللہ والوں کا مقام کتنا بلند ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پروردگار کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا، جو بندہ اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے،
اللہ کے سامنے عبادت کرتا ہے، اللہ کے بندوں سے اچھی بات کرتا ہے، اچھے اخلاق اختیار کرتا ہے، تو اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ اور جب کسی بندے کو اللہ پسند کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور فرشتوں کے سردار کو بلا کر حکم دیتا ہے، اے جبرائیل میں اس بندے کو پسند کرتا ہوں اور تمہیں بھی حکم دیتا ہوں کہ تم بھی اسے پسند کرو۔ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرنا۔ اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ حکم دیتا ہے، جاؤ سارے فرشتوں سے کہہ دو کہ پروردگار عالم فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی ان سے محبت کرنا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کو لے کر تمام بندوں کے پاس جاتے ہیں، تمام فرشتوں کے پاس جاتے ہیں، اور ہر فرشتے کو یہ حکم سناتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، اور تمہیں بھی حکم دے رہا ہے پروردگار کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ رب کا حکم ہوتا ہے کہ جبرائیل جاؤ دنیا میں لوگوں کے دلوں میں بھی اس بندے کی محبت کو ڈال دو۔ حضرت جبرائیل دنیا میں آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اور اللہ والوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ برادران عزیز، ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ والوں کی بات ہوتی ہے ہزاروں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ کیسے محبت کرتے ہیں؟ نہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہے، نہ کوئی اشتہار ہے، نہ کوئی چرچا ہے، کچھ نہیں ہے، پھر بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ محبت اللہ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے لگائی، انہوں نے ایسے اعمال کیے جسے رب پسند کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی میں بھی ایسے اعمال ہوں، ہماری زندگی میں بھی ایسے اخلاق ہوں، ہماری زندگی میں بھی ایسے کام ہوں جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ برادران عزیز، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اولیاء اللہ کے مقام میں ایک اور حدیث پاک ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں جب حشر کا میدان ہوگا تو چند بندے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے چہرے چمکتے ہوں گے، جن کے چہرے روشن ہوں گے، چمکتے ہوں گے، نورانی ہوں گے، اور جن کو اللہ نور کے ممبروں پر بٹھائے گا۔ نہ وہ شہید ہوں گے، نہ ہی انبیاء ہوں گے، نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے۔ تو پھر صحابہ اکرام نے پوچھا یہ کون ہے کہ جن کو دیکھ کر انبیاء بھی رشک کرتے ہوں گے، شہداء بھی رشک کرتے ہوں گے کہ اللہ نے کتنا بلند مقام ان کو دیا، کتنا اچھا مقام ان کو دیا؟ تو حضور پاک فرماتے ہیں یہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے جو اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق رکھتے ہوں گے۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہوں گے، اللہ کے اولیاء ہوں گے جنہیں یہ بلند مقام اللہ دے گا۔ اور حضور پاک فرماتے ہیں کہ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کے ملنے کا مقصد دنیا نہیں ہوتی، رشتہ داری نہیں ہوتی، مال و متاع نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں سے وہ محبت کرتے ہیں تو اللہ کی خاطر کرتے ہیں، لوگوں کے ہمدردی کرتے ہیں تو دنیاوی غرض کچھ ان کے لیے شامل حال نہیں ہوتی۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں اس سے اچھی بات کرا تو کچھ پیسے لے لوں گا، اس سے اچھی بات کروں گا تو دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا، نہیں، بلکہ وہ اخلاق سے پیش آتے ہیں اس لیے تاکہ رب خوش ہو، لوگوں سے محبت سے پیش آتے ہیں اس لیے تاکہ رب خوش ہو۔ ان کے نگاہوں میں لوگوں کی محبت نہیں ہوتی، اللہ کی محبت ہوتی ہے، لوگوں کی رضا نہیں ہوتی، اللہ کی رضا ہوتی ہے، اس لیے اللہ انہیں بلند مقام پر رکھتا ہے، چہرے روشن ہوتے ہیں کیونکہ ان کے دل بھی روشن ہیں۔ برادران عزیز، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ان کو پہچانے کیسے، ان کو پہچانے کیسے؟ تو حضور پاک نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اللہ والوں کو جب دیکھتے ہیں، ان کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو وہاں اللہ یاد آتا ہے، دنیا یاد نہیں آتی۔
ان کے ساتھ بیٹھو تو اللہ کا ذکر دل سے نکلتا ہے، زبان سے اللہ کا ذکر نکلتا ہے، دنیاوی باتیں نہیں نکلتی۔ ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو اللہ کے راستوں کی بات ہوتی ہے، دنیاوی مال و متاع کی بات نہیں ہوتی۔ جب ان کو دیکھتے ہو تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ برادران عزیز، یہ اولیاء اللہ کی خوبی ہے کہ ان کی محفلوں میں بیٹھنے سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، ان کی محفلوں میں بیٹھنے سے آدمی اللہ کے راستے پہ چلنے والا ہوتا ہے، اور جو ان کا ساتھ چلنے لگتا ہے وہ خود بخود گناہوں سے بچنے لگتا ہے۔ برادران عزیز، تو حضور پیر و اسرار دستگیر آپ کی نسبت بھی بڑی کمال کی ہے۔ نسبت کا جو اثر ہے وہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ اس نسبت کے اثر کو قرآن بھی سکھاتا ہے، احادیث کریمہ بھی سمجھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں اصحاب کہف کا ذکر کیا گیا تو ان کی نسبت رکھنے والے اس کتے کا بھی ذکر کیا گیا۔ قرآن مجید کلام الہی ہے جو پاک ہے، اور ہم نے جب دیگر انداز میں اس جانور کا ذکر سنا تو کتے کو لوگ اچھائی سے بہت کم یاد کرتے ہیں، اس سے بچنے کا حکم دیتے ہیں کہ دیکھو اس کے لب میں نجاست ہے، اس سے بچو، اس کو گھر میں نہ رکھو کیونکہ اس سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ باتیں تو ہم نے اکثر سنی ہے، لیکن اللہ رب العزت بھی اپنے کلام میں ایک کتے کا ذکر فرما رہا۔ برادران عزیز، سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس کلام مجید میں ایسے جانور کا کیوں ذکر ہو رہا ہے؟ تو آپ جب وہ واقعہ پورا سنیں گے، اصحاب کہف کا واقعہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ایسے حضرات تھے جو اللہ کی راہ میں نکلے تھے، اللہ کی محبت میں نکلے تھے، اللہ کے لیے وہ نکلے تھے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے کلام کے لیے، اللہ کی محبت میں انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اور ان کے ساتھ اس مشقت میں ان کا وہ وفادار کتا بھی ساتھ تھا۔ تو معاملہ کیا ہوا؟ اچھوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کی اس اچھائی کو اللہ نے یاد کیا، اپنے کلام میں جگہ عطا فرمائی اور کہا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، کہ ان کا وہ کتا ہے جو اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ان کے پاس بیٹھا تھا۔ جب اللہ کا رحم اللہ والوں پر چھایا، اللہ کی رحمت ان کو اپنے آغوش میں لے لی، تو اس کتے پر بھی وہ رحمت کا نزول ہوا۔ جیسے اصحاب کہف کو سلا دیا، ان کے کتے کو بھی سلا دیا۔ اس کی کوئی خوبی نہیں تھی، ان کا ساتھ اس کو باخوبی بنا دیا، ان کا ساتھ رہنا اسے اللہ کی رحمت کا میں حصے دار بنا دیا۔ اور احادیث کریمہ میں آتا ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا تو وہ جب نیک لوگ جنت میں جائیں گے تو اس کتے کو بھی انسانی شکل دے کر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ کیا خوبی تھی اس کی، کیا کمال تھا اس میں؟ کمال یہی تھا کہ وہ اچھوں کے ساتھ ہو گیا، سچوں کے ساتھ ہو گیا، اللہ والوں کے ساتھ ہو گیا۔ تو جو اللہ والوں کے ساتھ ہو کر ان کے راستے پر چلتا ہے، اللہ کی رحمت اسے بھی اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ ویسے ہی ایک کتے کا واقعہ حضرت پیرانے پیر کا بھی ملتا ہے۔ برادران عزیز، پیرانے پیر ہم جانتے ہیں کہ آپ کے اوصاف جمیلہ میں ایک خوبی یہ ہے کہ آپ بڑے مہمان نواز ہیں۔ مہمان نواز، کوئی آپ کے پاس آتا تو اسے کبھی خالی نہیں بھیجتے، اگر کوئی مانگنے والا آتا مانگنے والے کو بھی دیتے، کوئی مہمان آتا اس کے لیے بھی اہتمام فرماتے، اس کے لیے بھی کھانے کا انتظام فرماتے۔ تو ایسے ہی ایک اللہ کے ولی تھے کہ جن کے پاس ایک شیر تھا، اس شیر کو وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور اس شیر کے ساتھ وہ پیرانے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پیرانے پیر کے مہمان بنے۔ پیرانے پیر نے آپ کے لیے، وہ اللہ کے ولی کے لیے دسترخوان کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا اور ان کو کھانا پیش کیا۔ تو انہوں نے عرض کیا پیرانے پیر میرا شیر بھی ہے، وہ بھی بھوکا ہے۔ تو آپ کے گھر سے ایک بکری کو لے جا کر اس شیر کو ڈالا گیا،
تاکہ وہ بھی کھا سکے. لیکن مورخین لکھتے ہیں، آپ کی سوانح حیات خلائد الجواہر، اس کے اندر یہ واقعہ نقل ہے کہ جب آپ کے گھر سے بکری کو لے جایا جا رہا تھا تو وہاں آپ کے دروازے کے باہر آپ کی گلی میں آپ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ایک کتا بھی تھا. اس نے دیکھا کہ آپ کے گھر کی بکری کو کوئی پکڑ کر کھینچ کر لے جا رہا ہے، تو وہ کتا پیچھے پیچھے چلنے لگا، وفادار تھا، چلنے لگا، اور اس نے دیکھا کہ پیرانے پیر کے گھر کی بکری جس کی میں حفاظت کرتا ہوں وہ ایک شیر کے سامنے ڈال دی گئی. وفاداری کا یہ نمونہ اس کتے نے پیش کیا کہ بکری کی حفاظت میں شیر سے لڑنے لگا، اور شیر سے لڑتے ہوئے معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ شیر پیچھے ہٹ گیا اور کتا غالب آ گیا. برادران عزیز، لوگ دیکھ کر پریشان ہو گئے، یہ کیا بات ہے؟ نسبت کا اثر یہ یہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو پیرانے پیر کے در سے وابستہ تھا، آپ کے ٹکڑوں پر پلتا تھا، اس کا معاملہ یہ تھا، بظاہر دکھنے میں ناتواں تھا، لیکن جب اس نسبت کا اثر ہوا اور پیرانے پیر کے گھر کی بکری کی حفاظت میں بھڑ گیا تو شیر پر بھی غالب آ گیا. برادران عزیز، لوگوں نے کہہ دیا کہ آپ کے در کا کتا شیروں پہ بھی بھاری ہے. وجہ تمیز جو کرتی ہے وہ نسبت ہے. کمال پیدا کرنے والی چیز نسبت ہے، کہ وہ ایک مثال قرآن کی بھی ہے، یہ ایک مثال یہاں پیرانے پیر کی حیات بابرکت میں بھی ہے کہ نسبت سے لوگوں کے اندر ایسے اثرات پیدا ہوتے ہیں کہ جو آدمی کو کامل اور بلندی کی طرف لے جاتے ہیں. تو جب ہم بزرگوں کی نسبت حاصل کرتے ہیں تو یقیناً اس کی بہت سی خصوصیات ہم کو حاصل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت ہمیں حاصل ہوتی ہے. برادران عزیز، ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت پیرانے پیر کے حیات بابرکت میں آپ کی نسبت کا بڑی اہمیت رہی، یہاں تک کہ آپ نے اللہ کے حکم سے یہ بات اعلان فرمائی کہ اے میرے مریدو، تم بے فکر ہو جاؤ، پریشان نہ ہو، مریدی لا تقف اللہ ربی. آپ نے فرمایا اے میرے مرید، گھبرانا نہیں، اللہ میرا رب ہے. اللہ سے میں نے اس بات کا معروضہ کیا ہے اور اللہ نے میری اس بات کو قبول کیا کہ جو میرا مرید ہوگا، جو میرے راستے پہ چلتا ہوگا، جو مجھ سے محبت کرتا ہوگا، جو مجھ سے تعلق رکھتا ہوگا، جسے میری نسبت حاصل ہوگی، اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے توبہ نصیب فرمائے گا کہ جب اس کا وقت آخر ہوگا، اس کی رخصتی ہوگی، تو اللہ کا ایسا فضل و کرم اس پر لازم ہوگا کہ وہ اس دنیا سے جائے گا تو بے توبہ نہیں جائے گا، وہ توبہ کر کر ہی جائے گا. اور ہم جانتے ہیں کہ جب بندہ مومن توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. توبہ ایک ایسی اہم چیز ہے، اللہ کے کرم کا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ برادران عزیز، جس کے ذریعے سے آدمی ان بلندیوں کو حاصل کر سکتا ہے جس کا اس نے اندازہ نہ کیا ہوگا. سابقہ امتوں کو اگر آپ جائزہ لیں تو آپ دیکھے ہوں گے کہ وہاں جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا، دو چیزیں ہوتی. ایک تو یہ، یا تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا، اللہ کا عذاب ان کو پکڑ لیتا. قوم عاد ہمارے سامنے ہے، قوم سمود ہمارے سامنے ہے، قوم صالح ہمارے سامنے ہے، قوم لوط ہمارے سامنے ہے، جن کے واقعات کو قرآن نے کھول کھول کر بیان کیا اور ان پر نازل ہونے والے عذاب کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا، ان کے کیے ہوئے گناہوں کا بھی ذکر فرمایا، اور اللہ نے بتا دیا کہ جب تم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے نافرمان ہو جاتے ہیں، تو پھر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا. کسی کی بستی کو الٹا دیا گیا، کسی پر پتھروں کی بارش کر دی گئی، کسی پر ٹڈیوں کو چھوڑ دیا گیا، کہیں پر پانی نے آ کر سیلاب مچا دیا.
اس طریقے سے اللہ کے عذاب نے سابقہ امتوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا، لیکن اس امت میں گناہوں کے باوجود، خرابیوں کے باوجود اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ ساری امت پر عذاب آیا ہو اور ساری کی ساری قوم ختم کر دی گئی ہو، اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ حضور پاک کی نسبت ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ اس وقت تک عذاب کو نازل نہیں فرمائے گا وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ حبیب جب تک آپ ان کے درمیان ہوں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ تو حضور پاک کی نسبت کا اثر یہ ہوا، حضور پاک کی نسبت کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے عذاب کو اس امت سے روک دیا اور انہیں مہلت دی۔ دوسرا اثر یہ ہوا، ایک طرف جہاں اللہ نے عذاب کو اٹھا لیا، وہیں پر پروردگار عالم نے اس امت کو یہ خصوصیت عطا فرمائی، اپنے فضل کا ایک ایسا ذریعہ عطا فرمایا اور فرما دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کرنا کیا ہے؟ توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اس سے مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، اور جب تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سابقہ امتوں میں جہاں سزائیں عام تھی، اس امت میں اللہ کی مغفرت عام ہے۔ برادران عزیز، لیکن افسوس ہم پر ہے کہ ہم نے اللہ سے مغفرت طلب کی ہی نہیں۔ توبہ جو اتنی اہم چیز ہے اس کو ہم نے تھاما ہی نہیں، اس کو ہم نے پکڑا ہی نہیں، ہماری صبح شام میں ہم نے استغفار کو شامل کیا ہی نہیں۔ برادران عزیز، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ توبہ وہ ذریعہ ہے کہ جس سے ہمارے تمام گناہ میٹ دیے جاتے ہیں۔ جب بات توبہ کی نکلی ہے تو دو باتیں اور عرض کر دوں توبہ کے متعلق۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ استغفار جو کیا جاتا ہے، توبہ جو کی جاتی ہے، اس کا جو تعلق ہے وہ چہروں سے ہے، آوازوں سے ہے۔ نہیں، توبہ اور استغفار کا تعلق نہ زبان سے ہے، نہ چہروں سے ہے، نہ آوازوں سے ہے، اس کا سیدھا تعلق دل سے ہے۔ توبہ کا ڈائریکٹ تعلق دل سے ہے، استغفار کا ڈائریکٹ تعلق دل سے ہے، اور اس کی سب سے بنیادی چیز، بنیادی وصف توبہ کا یہ ہے کہ دل میں ندامت ہونا۔ کیا ہونا؟ جب آدمی گناہ کرے تو دو کیفیات، کبھی گناہ ہوتا ہے تو آدمی کو لذت محسوس ہوتی ہے، کبھی گناہ ہوتا ہے تو دل میں ندامت محسوس ہوتی ہے۔ تو جب گناہ کے بارے میں سوچے کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، یہ عمل مجھ سے ہوا ہے، تو وہاں پر آپ کے قلب کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو، پشیمانی ہو، اس کو برا سمجھے، دل کے اندر یہ اثر ہو کہ یہ غلطی مجھ سے کیسے ہو گئی، اللہ کی نافرمانی میں نے کیسے کر دی، اتنا غلط کام مجھ سے کیسے ہوا، جو اللہ کا حکم تھا اس کے خلاف میں نے کیسے کیا، حضور پاک نے جو راستہ دکھایا اس راستے کو میں نے کیسے چھوڑا۔ یہ دل میں ندامت ہونا توبہ کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ دل میں ندامت ہونا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ چہرے پر ہاتھ مارنا توبہ ہے، ناک کو زمین پر رگڑنا توبہ ہے، آوازیں بلند کر کر کہنا توبہ ہے۔ نہیں، توبہ کا بنیادی تعلق قلب سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، کہ آدمی جب دل میں اپنے اس گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے، رب کے سامنے اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ مجھ سے جو غلطی ہوئی وہ بڑی تھی، اور اگر اللہ ناراض ہو جائے تو میرا کیا ہوگا، وہ ندامت کو محسوس کرنا۔ دوسری چیز توبہ کے لیے بتائی گئی ہے کہ آدمی اس بات کا عزم کرنا کہ وہ اس گناہ کی طرف پھر نہیں جائے گا، جو غلطی اس سے ہوئی پھر نہیں ہوگی، جو خطا اس سے ہوئی پھر نہیں ہوگی، جو گناہ کا کام اس سے ہو گیا پھر نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز
اللہ سے وعدہ کرنا کہ اے پروردگار میں اس گناہ کی طرف پھر نہیں جاؤں گا، اور اس گناہ سے اپنے آپ کو دور کرنا. یہ خیال نہیں ہونا کہ نہیں اب توبہ کر لیا پھر گناہ کروں گا، تو تم نے گناہ کو چھوڑا ہی نہیں. اس کو چھوڑنا، گناہ سے علیحدہ ہونا، اور رب سے وعدہ کرنا کہ پروردگار میں پھر اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. جب یہ تین چیزیں کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ توبہ توبۃ النصوح کہلاتی ہے، سچی توبہ کہلاتی ہے. صرف زبان سے کہہ دینا، استغفار پڑھ لینا، یہ توبہ نہیں. اس کے لیے دل میں اس کیفیت کو محسوس کرنا ضروری ہے، شرمندہ ہونا ضروری ہے، نادم ہونا ضروری ہے، رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ضروری ہے. برادران عزیز، جب یہ کیفیت ہوگی تو حضور پاک فرماتے ہیں اگر کسی نے سچی توبہ کر لی تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو توبہ کر لیتا ہے گناہوں سے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیے ہی نہیں. اللہ اس کے تمام گناہوں کو میٹ دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے. صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم پریشان ہیں، بے چین و بے قرار ہیں، ہماری آخرت کا کیا ہوگا، اس بارے میں ہم ڈرتے ہیں. ہم سے اتنے گناہ ہوئے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری مغفرت ممکن نہیں، ہماری مغفرت ممکن نہیں. حضور پاک نے ارشاد فرمایا اے صحابی بتاؤ کتنے گناہ ہیں تمہارے، کتنے گناہ ہیں تمہارے. حضور پاک فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ اتنے ہو جتنا سمندر کا جھاگ ہے، اگر تمہارے گناہ اتنے ہو کہ جو زمین و آسمان کو بھر دے، اور اگر تم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو تو اللہ ان تمام گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے. برادران عزیز، یہاں فرق کو دیکھیے کہ حضور پاک کی نسبت سے کیا اثر ہم پر اس نسبت کا مرتب ہوا کہ جہاں سابقہ امتوں پر عذابوں کا نزول ہوا گناہوں کی وجہ سے، اور یہاں پر گناہ پہ گناہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اللہ مہلت بھی دے رہا ہے اور یہ موقع بھی دے رہا ہے کہ اگر تم گناہ زمین و آسمان بھر دے اتنے بھی لاؤ اور میری بارگاہ میں آ کر توبہ کر لو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، کیونکہ تم رحمت للعالمین کی امت ہو، تم میرے محبوب کی امت ہو. برادران عزیز، اگر اس کے بعد بھی اگر ہم توبہ نہیں کرتے، اس کے بعد بھی اگر ہمارے اندر پچھتاوا نہیں، گناہوں سے دوری نہیں، اللہ کے راستے میں اللہ کی بارگاہ میں جانا نہیں، تو پھر کیا چیز ہے ہم کو بچانے والی؟ کیا منہ لے کر جائیں گے کہ ہر ایک چیز ہم کو اللہ نے عطا فرما دی، ہر ایک راستہ ہمارے لیے فراہم کر دیا، یہاں تک کہہ دیا کہ غلطی ہوئی میرے سامنے آؤ، گڑ گڑاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا. اگر گڑ گڑانا نہیں آتا تو پھر کیا بات؟ اللہ کے سامنے اگر سجدہ ریزی نہیں تو پھر یہ سر کس کام کا ہے؟ برادران عزیز، اولیاء اللہ کی اوصاف و ضروریات میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ اپنا تعلق رب سے مضبوط کیے اور بارہا اپنے اعمال میں استغفار اور توبہ کو شامل کیا. اور یہاں ایک بات اور عرض کر دوں کہ توبہ نہ صرف گناہوں کو میٹتی ہے بلکہ آدمی کے درجات کی بلندی کا بھی سبب بنتی ہے. کسی کو یہ خیال ہو کہ میں گناہ کیا ہی نہیں تو اسے حدیث پاک پڑھنے کی ضرورت ہے. حضور پاک فرماتے ہیں کہ تم میں کا ہر ایک گناہ گار ہے، تم میں ہر ایک گناہ گار ہے، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت پر تم سے کوئی لغزش و خطا ہوئی ہی ہوگی، اور اللہ کو وہ گناہ گار پسند ہے جو توبہ کرتا ہے. برادران عزیز، تو ہمیں اس بات کو جاننا چاہیے کہ توبہ یہ ہمارے روزمرہ عمل کا ایک اہم حصہ ہونا چاہیے. اور کسی کو یہ خیال ہو کہ توبہ کی اہمیت کیا ہے تو حضور پاک کی سیرت طیبہ میں اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ
دن میں 70 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے. حضور پاک کی ذات گرامی ہے اور آپ دن میں 70 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں. اما جان نے ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو وہ ہیں کہ جن کی شان میں خدا نے آیات کو نازل کیا، جن کی پاکی کا خدا بیان فرماتا ہے، جن کی معصومیت کو خدا اعلان فرماتا ہے. سورہ فتح کی آیات بتاتی ہے کہ آپ سے کوئی لغزش و خطا ہو ہی نہیں سکتی، کوئی خرابی آپ سے سرزد ہو ہی نہیں سکتی، کوئی گناہ آپ کی طرف منسوب ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کے بعد بھی آپ اللہ سے اتنا گڑ گڑا کر توبہ کرتے ہیں. اللہ کے سامنے آپ اتنی زار و خطا اپنی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا اے عائشہ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ تو بندہ شاکر کی علامت میں یہ بھی ہے کہ وہ اللہ سے بارہا توبہ کرتا رہتا ہے، استغفار کرتا ہی رہتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہی رہتا ہے. برادران عزیز، تو ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ہم سے کتنے گناہ ہوئے. صبح شام میں کتنی خطائیں ہم سے ہوتی ہیں، کتنی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. ہمارے لیے تو یہ بات لازم ہے کہ ہم صبح اٹھیں تو رات کی گناہ ہے کہ مغفرت طلب کریں، رات سوئیں تو صبح کے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کر کے سوئیں. برادران عزیز، ہم کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا کرم ہمیں تلاش کر رہا ہے استغفار کے ذریعے، کہ ہم جب جب استغفر اللہ پڑھتے ہیں، جب جب یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اور سچے دل سے جب یہ بات نکلے تو اللہ ہمارے گناہوں کو میٹتا چلا جاتا ہے. یہ ایک خاصہ ہمارے اندر ہونا چاہیے جو اولیاء اللہ کی زندگی میں ہم نے پایا ہے. برادران عزیز، اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو توبہ کا معاملہ ہے کہاں تک چلتا ہے، کب کریں؟ یہ بھی سوال ہوتا ہے کب تک. تو جہاں آنکھ کھلے وہیں سویرا، ایک تو جہاں سنے وہیں پر استغفار کرنا چاہیے. لیکن اللہ کا کرم اتنا ہے کہ اگر بندہ مومن کی سانس بالکل آخر ہو اور وہاں پر زبان سے کوئی چیز جاری نہ ہو اور صرف آنکھوں سے یہ کیفیت کو ظاہر کرے کہ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں، حضور پاک فرماتے ہیں اللہ وہاں بھی اسے معاف کر دے گا، وہاں بھی اسے معاف کر دے گا. اس کیفیت میں بھی اگر اس کے دل میں خیال آیا کہ رب مجھے معاف فرما دے تو رب معاف کر دے گا. برادران عزیز، تو ہمارا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نیکیوں کو اختیار کریں، اچھائیوں کو اختیار کریں، اور ہمیشہ نگاہ اللہ کے فضل پر ہو. جیسے ہم نے پیرانے پیر سرکار کے اس واقعے میں سنا کہ جہاں آپ کے پاس علم بھی ہے، دولت بھی ہے، مقام بھی ہے، شہرت بھی ہے، بلندی بھی ہے، سب کچھ اللہ نے آپ کو دیا، اور شیطان اس کے ذریعے سے آپ کو بھٹکانے کی کوشش کیا، اس کے ذریعے سے آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کیا، اور کہنے لگا آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا. آپ نے کیا فرمایا؟ میرے علم نے نہیں، رب کے فضل نے بچایا ہے. تو جب جب ہم اچھائی حاصل کرتے ہیں، اللہ کی نعمت محسوس کرتے ہیں، تو وہاں یہ خیال نہ ہو کہ میں نے کمایا ہے، میں نے بنایا ہے، میری خوبی ہے، میری اچھائی ہے، میرا علم ہے، میرا کمال ہے. ارے ہم نے کیا کمال رکھا ہے؟ رب نے ہم کو سنبھال رکھا ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری کوئی خوبی نہیں، وہ تو اس کی عطا ہے جسے چاہا عطا کر سکتا ہے، کرم اس کا ہے. تو ہمیشہ نظر رب کے فضل پر ہو. دوسری چیز جو اولیاء اللہ کی خوبیوں میں ایک خوبی ہے کہ اللہ کے ولی کبھی آدمی سے نفرت نہیں کرتے. کبھی بھی اللہ والے فلاں فرد واحد سے نفرت نہیں کرتے. جیسے ہم نے حدیث پاک میں سنا کہ ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے
کہ لوگوں سے ملتے ہیں تو اللہ کی محبت کی خاطر ملتے ہیں، کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلاں کے اندر عیب ہے، فلاں کے اندر کمزوری ہے، فلاں کے اندر ناتوانی ہے، فلاں کے اندر یہ خرابی ہے، تو ہم اس سے دور ہوتے ہیں۔ نہیں، اللہ والوں نے کبھی گناہگاروں کو دور نہیں کیا، کبھی بروں کو دور نہیں کیا۔ اللہ والوں نے ہمیشہ خراب سمجھا ہے تو گناہ کو خراب سمجھا ہے، گناہگار کو نہیں۔ انہوں نے برائی کو برا جانا ہے، آدمی کو نہیں۔ اور اسی وجہ سے کہ جب اللہ والوں کے قریب برے آتے ہیں تو انہوں نے ان کے دلوں کو صاف کیا اور برائی کو دور کیا، آدمی کو دور نہیں کیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سے ہم لوگوں کو دور کر رہے ہیں۔ لوگوں کو قریب کیجئے، ان کی خرابیوں کو دور کیجئے، اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ پیران پیر کا وہ واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ جہاں آپ کے گھر میں ایک چور داخل ہو گیا، مشہور واقعہ ہے کہ جہاں آپ کے گھر ایک چور داخل ہو گیا اور چوری کرنے کی غرض سے مال و متاع اٹھا لیا، لیکن آپ نے اس کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چور پکڑ لے تو ایک تو اس کو زد و کوب کیا جاتا ہے، یعنی تو پھر اس کو پکڑ کر اس کے گناہ کی سزا دلائی جاتی ہے۔ لیکن پیران پیر نے کہا کہ اگر تو توبہ کر لے تو مجھے تو چھوڑ دوں گا۔ پیران پیر نے اسے چوری سے دور کیا، اسے سزا کی طرف نہیں ڈالا۔ جب اس نے توبہ کر لی تو نہ صرف آپ نے اسے صحیح راہ کی تلقین کی، بلکہ آپ کی نظر عنایت نے اسے صاحب ولایت بنا دیا۔ تو جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ ملتا ہے۔ پیران پیر وہ ذات گرامی تھی کہ آپ کا دل اتنا مزکا اور مصفا تھا، ایسا منبع نور تھا کہ آپ کے ساتھ ادنا سی نسبت اسے حاصل ہوئی تو برائی سے بھی دور ہو گیا، اچھائی کی طرف آ گیا، سچائی کی طرف آ گیا، اور نہ صرف سچائی کی طرف آ گیا بلکہ صاحب ولایت بھی بن گیا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ کبھی آدمی سے نفرت نہیں کرتے، اس کی برائی سے نفرت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس سے وہ برائی دور ہو جائے، اس سے وہ خرابی دور ہو جائے، کہ بندہ مومن گناہ سے دور ہو کر اچھائی کے راستے پہ آ جائے، سچائی کے راستے پہ آ جائے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اللہ والوں کے پاس آتے ہیں تو وہاں کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ بلند ہے، یہ کمتر ہے، نہیں، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ بیٹھتے ہیں۔ ہاں، ان کی نگاہ کرم ہوتی ہے کہ جس کے اندر جو عیب ہوتا ہے اس کے تزکیے کا وہ سامان فراہم کرتے ہیں۔ برادران عزیز، تو ہمیں اپنی زندگی میں بھی اس بات کو غور کرنا چاہیے، اس بات کو داخل کرنا چاہیے کہ آدمی کی سے نفرت نہ کریں۔ اگر خراب آدمی ہے تو کوشش کریں کہ اس کی خرابی کو اس سے دور کریں، اچھائی سے اس کو سکھائیں۔ اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ برائی کا جواب اگر برائی سے دے تو برائی بڑھتی ہے، خرابی کا ثواب اگر خرابی سے دیا جائے گا، اس کا جواب خرابی کے ساتھ ہوگا تو خرابی ہی بڑھے گی۔ برائی کا جواب ہوگا اچھائی سے، جھوٹ کا جواب ہوگا سچائی سے، جھوٹ کے بدلے جھوٹ، ظلم کے بدلے ظلم، مار کے بدلے مار۔ یہ تعلیم اسلام نہیں ہے۔ اسلام سکھاتا ہے واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو، سلمن خطا کا، جو تم سے کٹتے ہیں ان سے جڑو۔ برادران عزیز، تعلیم اسلام تو یہ ہے، لیکن کیا ہماری روزمرہ زندگی میں یہ تعلیمات اسلام عام ہے؟ نہیں ہے۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو اس کے ساتھ بھی برا ہو، نہیں۔ برائی کا جواب برائی سے دینا یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ برائی کا جواب ہمیشہ اچھائی سے دینا۔ ہمیں جو ہمارے آقا نے سکھایا ہے وہ چیز ہمیں پیش کرنی ہے، وہ اچھائی ہے، وہ حسن اخلاق ہے، وہ اچھا کردار ہے۔ اور اسی چیز کو اولیاء اللہ نے پیش کیا ہے کہ ان سے کوئی بھی کسی بھی قدر کی کسی بھی طریقے کی بات کرو، کبھی انہوں نے انتقام نہیں لیا، کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کبھی کسی کو برا نہیں کہا، بلکہ اس کے حق میں ہمیشہ دعا فرمائی ہے۔ یہ ہمارا فرض ہونا چاہیے، یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل کریں۔ یہ چیز اگر ہمارے اندر نہ ہو، پیران پیر کے اوصاف، آپ کے تعلیمات اگر ہم اختیار نہ کریں،
تو پھر ہم کس منہ سے کہیں گے کہ ہم قادری ہیں؟ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا کہ پیرانے پیر کی جتنی خوشخبریاں ہیں اپنے مرید کے لیے ہے، اور مرید کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ مرشد کے راستے پہ چلنے والا۔ مرشد وہ جو راستہ دکھائے، مرید وہ جو اس راستے پہ چلے۔ اور اگر ہم پیرانے پیر کے راستے پہ نہیں چل رہے ہیں، اگر ہم آپ کے تعلیمات کو اختیار نہیں کر رہے ہیں، آپ کے اوصاف جمیلہ کو اختیار نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ہم کس منہ سے کہیں گے کہ ہم پیرانے پیر کے مرید ہیں؟ مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے مرشد کے راستے پہ چلنے والا ہوتا ہے، اور آپ کے مرشد اعظم تو پیرانے پیر ہے، اور وہ ہمیں سکھا رہے ہیں، اے میرے مرید، مطلب میرے راستے پہ چلنے والے، جب تم میرے راستے پہ چلو گے تمہارے اعمال میرے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہوں گے، تمہارا کردار میرے کردار کے مطابق ہوگا، تمہارے اخلاق میرے اخلاق کے مطابق ہوگا، تو یاد رکھو یقیناً پروردگار تمہیں اس دنیا سے جب تم رخصت ہوں گے تو اس عالم میں رخصت کرے گا کہ تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہوگا، تمہارے دل میں رب کے لیے توبہ ہوگی، اور اللہ تمہارے توبہ کو ضرور قبول بھی فرمائے گا۔ یہ اعلان پیرانے پیر نے فرمایا تو اپنے مرید کے لیے فرمایا، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے بطور مرید کے کہ آپ کے راستے پہ چلنے والے بنیں۔ برادران عزیز، انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کل ہم کچھ اور واقعات اور کچھ اور پیرانے پیر کی تعلیمات کے بارے میں سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقیوں پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔